جان صاحب، یہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ سیاستدانوں نے ذلیل کیا گیا، یا ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کیا گیا. اور ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اب فیصلہ یہ کیسے ہوگا؟ کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی بندہ اگر بہت زیادہ مشہور ہے، اس کے بعد بڑی فیم ہے، بڑی فین فالوئنگ ہے، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عزت ہے؟ اس کا کون فیصلہ کرے گا؟ جی وعلیکم السلام جناب ریاض صاحب، بہت شکریہ. اس ٹاپک پہ میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے بہت سارے ٹاپکس بڑے کنٹروورشل سے ہوتے ہیں، بڑے متنازع ہوتے ہیں، لیکن میں پھر بھی اس پہ ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ خان صاحب کا ایک پوری 50 منٹ کی اسپیچ میں سے آپ اکثر ایک لائن پکڑ کے اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں، تو میں ضرور کرتا ہوں. اس میں کیا آپ کو اس میں شک ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اچھا، دوسرا آپ نے اس کے حصے میں فرمایا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا. اللہ پاک نے فرمایا 4 چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، باقی تو سارا نظام قدرت میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. 4 چیزیں خصوصی طور پہ جن سے انسان بہت ڈرتا ہے: زندگی موت، عزت ذلت، غنی فقر، بیماری تندرستی. جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جب کوئی غریب ہوتا ہے اس کا بھی نظر آ جاتا ہے، جب کوئی مرتا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جب کوئی ذلیل یا عزت دار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں میں عزت ڈالتا ہے، ہم خود اس کا کوئی فیصلہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا. آپ جو فرما رہے ہیں کہ ایک ہجوم ہے، ایک بندے کو فالو کرتا ہے، میرے پاس بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں. ایک بندے کو کوئی ہجوم فالو کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت عزت دار ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن عزت جو ہے دینے والا صرف میرا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے متنازع ٹاپک پہ میں مزید بھی آپ سے بات کروں گا. جیسے جیسے آپ سوال پوچھیں گے میں اسی حساب سے آپ کو مثالیں دے کے اور میں کوشش کروں گا آپ کو قائل کرنے کی. لیکن اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا لیڈر اس وقت پاکستان میں ایسا ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ ان کا معیار کیا ہے کسی کی عزت کا اور ذلت کا، تو مجھے جواب دینے میں بڑی آسانی ہوگی. پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں بہت زیادہ سوال ہیں میری ذات کے حوالے سے بھی. اگر آپ میری ذات کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بات کر لیں، لیکن ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات کریں، کیونکہ 10 منٹ ہوتے ہیں، 8-10 منٹ. تو اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو آپ تو پوری کتاب کھولنا چاہتے ہیں. تو آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. میری ذات کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں. جو بھی سوال آپ پوچھیں گے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر اور کوئی ٹاپک بھی ہوگا. باقی ٹاپک جو ہے وہ اگلے سیگمنٹ میں ہم کریں گے. آپ نے شاید میری بات غور سے سنی نہیں. میں نے آپ سے یہی عرض کیا نا، میں نے جو سوال پوچھنا تھا وہ تو میں نے پوچھ لیا آپ سے کہ آپ مجھے فرمائیں کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کس کو رائٹ سمجھتے ہیں. دوسری جب رہی ٹاپک کی بات، تو میں نے آپ کو اسی پہلے اپنے بات میں نے کمپلیٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کا ٹاپک اسی لیے میں نے کنٹروورشل کہا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے دریا کو ہم کسی کوزے میں بند کریں. کم از کم میرے پاس تو ایسے الفاظ نہیں ہیں اسپیشلی جن سے آپ سیٹسفائی ہوں. اور دوسرا جو آپ نے فرمایا، اگر آپ ایک لفظ کا آپ آنسر چاہتے ہیں کہ فیصلہ کون کرے گا عزت اور ذلت کا، جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے ہاتھ میں ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈال دیتا ہے. آپ اس کو نہیں بدل سکتے. اور جمہوریت ہے تو پھر جمہور کو فیصلہ کرنے دیں، الیکشن کروائیں اور فیصلہ ہو جائے گا. تقریباً 4 منٹ کی گفتگو ہو گئی ہے. ابھی آپ نے جو جواب دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ عزت ڈال دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے جو سپورٹر ہیں ان کے دل میں اگر کوئی عزت ہے، زرداری کے سپورٹر ہیں ان کے دل میں اگر کوئی عزت ہے، خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں ان کے دل میں بھی اگر عزت ہے، اور اسی طرح اور جو سیاسی پارٹی ان کے سپورٹر جو ہے ان کے دلوں میں اگر کسی کی عزت ہے، تو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی ہے یہ عزت. میں حیران ہو رہا ہوں کہ میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی. آف کورس میرا تو ایمان ہے. میں نے آپ کو بتایا جب قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ پاک نے فرما دی عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. میرا تو ایمان ہے یہ عزت دینے والا ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے. آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا ایمان نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو عزت اللہ نے دی ہے، یا ان کو جن کو ذلت دی ہے ان کو ذلت اللہ نے دی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے؟ آپ مجھے بتائیں. جی جناب محترم، آپ حیران اور پریشان نہ ہوں. جو سوال میں نے پوچھا ہے آپ اس کی طرف آئیں. میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. آپ اس طرح سے ٹائم جو ہے ویسٹ نہ کریں. اب دیکھیں نا،
3 یا 4 منٹ پیچھے ہوتا ہے کہ سوال تو میرے پاس اور بھی بہت ہیں. اب تو بنیادی سوال جو ہے اسی کے اوپر ہی ہم پھنس کے رہ گئے ہیں. تو مہربانی کریں آپ ٹاپک کے اوپر آپ رہیں اور جو سوال میں نے پوچھا ہے اس کا آپ جواب دیں. سر جی یہ کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کی کنورسیشن نہیں ہے کہ جس میں آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے ڈیبیٹ کا مجھے بولا ہے تو ڈیبیٹ میں دونوں پرسن اینکر اور گیسٹ یہ دونوں کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ سوال کریں, میں آپ کی کسی بات سے اختلاف کروں یا اتفاق کروں, یہ میرا رائٹ ہے. میں نے آپ سے ایک سمپل بات کہی کہ بھئی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہے, آپ مجھے فرمائیں نہیں سمجھتے, میں اس سے آگے اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں. بات کو ڈیلے میں نہیں کر رہا. میں نے آپ سے شروع میں اسی لیے عرض کیا تھا کہ آپ چھوٹے سے آپ ٹائم پیریڈ میں بہت بڑا ٹاپک لے کے آتے ہیں جس کے لیے ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا اور آنسر ٹو یور کوسچن, یس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کے دلوں میں عزت ڈالتا ہے اور وہ صرف زندگی میں نہیں ہوتی. آپ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں. آپ ذرا دیکھیں جو لوگ اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں آج بھی ہم ان کو بڑی عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں. تقریباً 6 منٹ کی گفتگو ہو گئی ہے. سوال جو تھا ادھر کا ادھر ہی ہے. جب سوال کا جواب آئے گا تو ڈیبیٹ شروع ہوگی. جب آپ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیں گے اور الٹا مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے پاس ان کے جواب نہیں ہے. آپ نے ایک کرائٹیریا طے کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے کسی کے بارے میں. تو اگر میں نے آپ سے یہی پوچھا ہے کہ اگر کسی لیڈر کی عزت کسی کے سپورٹر کے دل میں ہے اور وہ کر رہا ہے اس کی عزت, وہ جیسے بھی جو لوگوں کی اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات ہوتی ہیں ان کی وہ عزت کرتا ہے. آپ کو شاید وہ نہ اچھی لگے, ان کو آپ کی گئی عزت اچھی نہیں لگے گی. تو سب کے دلوں میں کیا اللہ تعالیٰ عزت ڈالتا ہے؟ صرف اتنا سا میرا سوال ہے. ریاض بھائی میں اس سوال کا آپ بڑا واضح جواب دے چکا ہوں کہ عزت, ذلت, زندگی, موت, بیماری, تندرستی, امیر, غنی, فقر سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. میرے دل میں اگر کسی کے لیے عزت ہے تو وہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے. میرے دل میں کسی کے لیے بغض ہے تو وہ اللہ کے لیے. اور بلکہ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ اگر اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ بغض بھی اللہ کے لیے رکھو, محبت بھی اللہ کے لیے رکھو. میں آپ سے 2 بار سوال پوچھ چکا ہوں. دوبارہ بھی اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا جو میں نے پوچھا ہے. اور بڑا ہی عجیب ہی اللہ کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بغض ڈالتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ذمہ دار ہی نہیں ہیں کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے. ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے, آپ نے تو حساب نہیں دینا کیونکہ آپ سے تو اللہ تعالیٰ ہی کروا رہے ہیں نا جو بھی کروا رہے ہیں. بڑا ہی عجیب ہی آپ کی منطق ہے, آپ کی دلیل ہے اور آپ کا جواب ہے. ریاض بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ میری بات شاید غور سے نہیں سنتے یا میں آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا پاتا. آپ کائنڈلی ذرا میری بات غور سے سنیں. میں نے کہا کہ بغض اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اپنی مرضی کا آپ اس کا مطلب نہ نکالا کریں. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دنیاوی معاملات میں بات کیا کریں, اتنے بڑے بڑے ایشو پہ آپ بات نہ کیا کریں. اور اگر آپ بات کریں تو پھر سننے کا حوصلہ رکھیں تاکہ دوسرا بندہ اگر سوال کرے تو جواب دے. آپ نے سمپل ایک سوال کیا کہ عمران خان نے کہا کہ جی مجھے ذلیل کیا جاتا ہے تو ضلالت اللہ کی طرف. میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے حوالہ دے دیا. اس کے بعد تو بات آپ اگلی بات کریں اگر کرنی ہے تو. آپ نے ایک عجیب مجھے کہہ دیا کہ آپ کا اس چیز پہ ایمان نہیں ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے. میں نے بار بار آپ کو اس چیز کا جواب دے دیا. آپ وہ جواب سننا چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں, آپ وہ جواب سننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو بڑا اس چیز سے مبرہ کر دیں کہ جی میرے دل میں اگر کسی کے لیے بغض ہے تو وہ تو اللہ نے ڈالا ہے, میں اس کا حساب نہیں دوں گا. ایک اور عجیب طرف آپ لے جاتے ہیں بات کو. اس طرح باتیں نہیں ہوتی. ڈیبیٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ پرسنل لے کے آئیں. آپ ڈیبیٹ ان معاملات پہ کرتے ہیں جس میں دوسرا بندہ خاموش ہو جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں. تو یہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی میرے بھائی. ڈیبیٹ کے ایک اصول ہوتے ہیں, ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ مجھے فرمائیں کہ کیا آپ کا اس چیز پہ ایمان نہیں ہے کہ عزت, ذلت, زندگی, موت, غمی, خوشی سب اللہ کی طرف سے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک بندے کو ایمان نہیں ملتا تو وہ حساب نہیں دے گا. آپ تو باتیں بڑے عجیب ہی کر رہے ہیں. آپ نے اس کے 50 میں نے وہ پورا انٹرویو اس کا دیکھا عمران خان کا, جس میں سے ایک لائن اس نے بولی رحمت علی, وہ بھی اس کانفرنس میں. آپ نے اس میں سے ایک لائن پکڑ کے اس میں آپ وہ ایک لائن
لائن جو 30 سیکنڈ کی اس پہ آپ پورا ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور اب اس کو غلط ثابت, بھائی وہ غلط ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا, مجھے یہ بتائیں کہ چلو جی میں بھی آپ کی خوشی کے لیے عمران خان کو جھوٹا کہتا ہوں تو وہاں پہ مہنگائی کم ہو جائے گی, آٹا سستا ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, یہ بھائی آپ نہ ہو گمراہ, آپ کسی اور ایشو پہ بات کر لیں جو عوامی ایشو ہو, جس کا لوگوں کو فائدہ ہو. آپ مجھے جس چیز کا میں آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کی طرف آتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جی مجھ سے بات کر رہے ہیں, میرا انٹرویو کرنا تو علیحدہ کریں. یہ بھائی میرے یہ طریقہ نہیں ہوتا. جب دو لوگ کنورسیشن کرتے ہیں تو آنسر اور کوسچن دونوں طرف سے ہوتے ہیں. آپ نے اپنی بات کی, میں نے جس طرح اس کو مجھے سمجھ آیا, آپ کہتے ہیں کہ جواب وہ دو جو میں سننا چاہتا ہوں ورنہ وہ جواب نہیں ہے, ورنہ وہ ٹائم ویسٹ ہے. بھائی جان ایسا نہیں ہوتا سر. ہر ایک کی عقل سلیم اس کے مطابق, ہر انسان اس کے مطابق کام کرتا ہے. میری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی, آپ مجھے بتا دیجیے اس کا جواب. میں کوئی عمران خان کا نمائندہ نہیں ہوں, میں اس کو لائک کرتا ہوں, اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اس کا ریپرزینٹیٹیو ہوں. میں اس کا آنسریبل نہیں, اس کے جو بھی اس نے غلطیاں کی, جو وہ بھنڈ مارتا ہوگا, میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں. مجھے اس میں اچھائیاں زیادہ نظر آتی ہیں, برائیاں کم. آپ کو دوسرے لیڈر میں اچھائیاں زیادہ نظر آتی ہوں, از سمپل. لیکن عزت ذلت یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. اور میں نے کبھی نہیں کہا, آپ میری بات یہ ریکارڈ ہے, میں نے نہیں کہا کہ اللہ آپ کے دلوں میں بغض ڈالتا ہے. میرے سارے وائس میسیجز آن ریکارڈ ہے. آپ مجھے صرف یہ میری بات بتا دیں کہ میں نے کہاں پہ کہا ہے کہ جی اللہ آپ کے دل میں بغض ڈالتا ہے. آپ اپنے مطلب خدارہ نہ نکالیں, آپ اس کو غور سے سنیں. یہی چیز ہمارے وہاں پہ جہالت کی انتہا یہی ہے. پھر کہتے ہیں جو اچھا, پھر جو اپنے آپ کو کریکٹ کرے گا, اگر آپ کو بھی احساس ہو آپ کریکٹ کریں گے, اس نے یو ٹرن لے لیا. ہمارا سیاپا یہ, ہمارا مسئلہ یہ ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے, یہ بحث کر کے آپ کو لگتا ہے کہ میں جیت کے اٹھ گیا ہوں, میں بھائی جان ایسا نہیں ہوتا. آپ بات کو پورا سنیں, اس کے بعد اس کا جواب دیں. اور جو آپ بات فرما رہے ہیں مجھے بتائیں آپ کہ میں نے کہاں پہ کہا ہے کہ بغض جو ہے وہ اللہ ڈالتا ہے. جو آپ جس لائن کو پکڑ کے بیٹھے ہیں, آپ نے پھر وہی کہ اس ساری باتوں میں میری وہ بات آپ نے ایک منٹ کے لیے بھی اس کو نہیں کہا کہ ہاں جی میں نے قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے آپ کو حوالہ دے کے فرما دیا کہ بھائی زندگی موت عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں. میں اس کنورسیشن کو, آپ بے شک اس کو پوسٹ نہ کریں, مجھے پتا ہے اور آپ نہیں کریں گے. میں اس کنورسیشن کو لانگ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. پھر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں اچھا سب کچھ تو اللہ کی طرف سے, پھر بندے کو حساب نہیں دینا چاہیے, پھر ہمیں دنیا میں کیوں آئے. پھر یہ, اور بھائی ہر چیز کا جواب, ہیرے کو لے کے سبزی منڈی نہیں جایا جاتا, ہیرے کو لے کے جوہری کے پاس جایا جاتا ہے. آپ کے پاس اتنے سوال ہیں تو اہل علم سے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں, پڑھا جاتا ہے. خود بھی جس کو جستجو ہوتی ہے اس کو ملتا ہے, ہر چیز کا جواب ہے. اس طرح تو پھر وہ بات ہوئی آگی کہ جی جب جنت جہنم سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو ہم دنیا میں کیوں آئے. اس کے جواب کے لیے اگر آپ کو ان ایسی باتوں کے جواب چاہیے تو مجھے آپ بتا دیں, میں آپ کو ان سب کے ریفرنس کے ساتھ آپ کو جواب دوں گا ود ویڈیو کنورسیشن. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے بیٹھ جانا کہ جی مجھے تو کھانا نہیں, میرے نصیب میں ہوگا تو خود ہی میرے منہ میں چلا جائے گا. کیا بات ہے جی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو, انسان کو اپنا نائب بنایا, اس کو با اختیار بنایا ہے, اس کو عقل سمجھ دی ہے. آپ نے میری ایک بھی بات, آپ نے جتنے بھی بات, مجھے اسی چیز سے بات لمبی ہوتی گئی کہ آپ نے میری ایک بھی بات کو غور سے سنا ہی نہیں, پہلی بات سے لے کے. اور پھر آپ وہی کہ جی میں, جس طرح مجھے یاد ہے آپ نے آف دا ریکارڈ ایک دفعہ مجھے فرمایا تھا کہ میں سب کے ساتھ بحث کرنے کو تیار ہوں, سب اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. بھائی اسی طرح بھاگیں گے نا کہ آپ آن ریکارڈ آپ اس بات کو پکڑیں جو اس نے نہیں کی. عمران خان, چلو جی میں مان لیتا ہوں عمران خان بہت بڑا جھوٹا ہے, ذلیل ہے. بجلی کا ریٹ کم ہو جائیں گے بھائی جان, میں 10 دفعہ کہتا ہوں, 1000 دفعہ میں 1000 بندوں سے کہلوا دیتا ہوں آپ کو. وہاں پہ مسئلہ یہ کہ ہر بندہ اپنی خوشی کے لیے, اس کو اپنے سیٹسفیکشن کے لیے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس میرے حساب سے کام ہو جو مجھے اچھا لگے, مینو ٹھنڈ پہ جائے بس. یہ طریقے نہیں ہوتے. اس طریقوں سے نہ تو ڈیبیٹ ہوتی ہے نہ ملک چلتے ہیں. غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے, مجھ سے بھی, آپ سے بھی. ہر ایک کو انسان ہونے کا مارجن دیا کریں. کسی کی بات پکڑ کے اس نے یہاں سے لیا تو یو ٹرن لے لیا, یہ یو ٹرن کا ماسٹر ہے تو یہ ہے. بھائی یو ٹرن تو بنائے کس لیے جاتے. میں نے آپ کا وہ پروگرام دیکھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے وہ آپ کو اس چیز کا جواب دوں. میں جتنا کمنٹ کر سکتا تھا میں نے کیے بھی. اپنی عقل سلیم کے مطابق آپ فیصلہ نہ کیا کریں. کسی صاحب عقل سے, صاحب علم سے پوچھ کے سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے میرے بھائی, ساری زندگی جاری رہتا ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں, میں آپ کے پاس سیکھنے آ سکتا ہوں, آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں. عمران خان بھی غلط. آپ کی میں نے آپ سے کیوں میں اس چیز سے اوائڈ کرتا تھا کہ آپ کی ہر بات گھوم کے عمران خان پہ جا کے رکنی ہے.
फिर आपने मेरे जवाब में से एक सवाल निकाल के कि इसको मैं किसी तरह मैं सेटिस्फाई हो गया जी, मैंने इमरान खान के मुतल्लिक अपना बुग़्ज़ निकाल लिया, सुभान अल्लाह। बस ऐसे नहीं होता सर। बात जब करते हैं सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, समझते भी हैं, समझाते भी हैं। बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। आप आराम से पेशेंस से बात करें, आप मेरी सुने, आप अपनी सुनाएं, आप मुझे दलील दें, मेरी दलील भी सुने। एक बंदा कायल हो जाता है, टाइम थोड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन बातें तो रैकेट पे हैं ना। आप बातों को तो ये ना कहें जो मैंने नहीं कहा, आप उसको ना कि जी बुग़्ज़ अगर मतलब आपका कि जी आपने कहा कि बुग़्ज़ अल्लाह डालता है तो फिर ठीक है, हम तो डालें, हम तो बुग़्ज़ उसमें रखेंगे, तो चलो ठीक। मैंने आपको हदीस पाक सुनाई कि जिसमें कहा गया कि बुग़्ज़ रखें अल्लाह के लिए, ये नहीं कहा कि अल्लाह बुग़्ज़ डालता है। जी जान साहब, आप मेरे ख्याल में गुस्से में आ गए हैं आप, और बड़े डिप्रेस मुझे महसूस हो रहे हैं, अल्लाह खैर करे। आपने जो बात की है ना वो बुग़्ज़ के हवाले से, तो वो मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे सॉरी करता हूँ इस मामले में कि आपने जो कहा कि बुग़्ज़ अल्लाह ताला के लिए होता है, जो कि खुद एक बज़ाते खुद एक कंट्रोवर्शियल बात है, और इसके ऊपर डिबेट में कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस मौज़ू के ऊपर आपसे बाद में इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगा कि बुग़्ज़ अल्लाह ताला के लिए होता है। लेकिन सर दर्द जो मैं आपसे तीसरी बार आपसे मैं सवाल वही पूछ रहा हूँ जिसका कि आप कहते हैं कि मैंने जवाब दे दिया है। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपने जवाब दे दिया है अगर कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में अपनी ये शख्सियात वो जिनको वो पसंद करते हैं उनके लिए इज़्ज़त डालता है, मैंने आपसे ये सवाल किया है कि क्या अल्लाह ताला इज़्ज़त डालता है, तो मैं समझ लेता हूँ कि आपने जवाब दे दिया है कि जी हाँ, कि हाँ जी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त डालता है, या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इज़्ज़त नहीं डालता। अब आप मुझे बता देंगे इन दोनों में से आपने क्या जवाब दिया है, या इसके अलावा आपने मुझे क्या जवाब दिया है। बाकी आपने जो बातें की हैं वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं, बड़ी अजीब हैं और मेरी पर्सनल हैं, बड़ी मेरी ज़ात के हवाले से। तो मुझे लगता है कि आप परेशान हैं किसी वजह से, तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे। लेकिन मैं आपसे इनके भी बात करने के लिए तैयार हूँ जो बातें हमने की। तो अब आप कह रहे हैं कि आपने उनका जवाब दे दिया है, आप गौर से सुने। तो मैंने गौर से जो है वो मैंने सुन लिया है। जैसे कि मैंने ये सुना कि मैं जो अल्लाह ताला के बुग़्ज़ के हवाले से आपने बात की, उसकी मैं आपसे सॉरी करता हूँ। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया है, आपने वहाँ मुझे कहाँ उसका जवाब दिया है, मैंने गौर से सुन लिया है वो भी। आप इतने ज़्यादा पर्सनल हो गए हैं। मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि ये आपका अपना चैनल है, आप आकर इस पे आके आप मेरे साथ बात करें, अपनी आपके पास जो नॉलेज है वो मुझे दें। मैंने ये कब कहा है कि मैं पढ़ाई का वाला हूँ, मैं तो सीख ही रहा हूँ मेरे भाई। आप कह रहे हैं ना कि आप किसी से राब्ता कर रहे हैं, तो मैंने आपसे राब्ता तो किया है, तो आप मुझे बता दें कि आप मुझे बता दें, या आप कह दें कि मुझे मेरे पास सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं। ये डिबेट तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना, कि आपसे डिबेट इसीलिए हो रही है कि जो सवाल था, जो टॉपिक था, वो आप लोग बात करना चाह रहे थे। तो यकीनी बात है आपके पास आप तैयार भी होंगे, आपके पास नॉलेज भी होगी इसके बारे में। तो मैं ये नॉलेज हासिल करने के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने तो अपनी तरफ से एक इल्म वाले से ही रब्ता किया है। तो आप नाराज़ ना हों, आपकी दिल आज़ारी अगर हुई है किसी बात से मेरी, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बराए मेहरबानी जो सवाल है उसका आप जवाब जो है उस पर गौर करें, वो जवाब उसका दे मुझे जो मैंने पूछा है आपसे। आप मुझे बता दें कि आपने मुझे क्या जवाब दिया है इसके। जैसे मैंने 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, उन दोनों में से एक जवाब है आपका, या इसके अलावा कोई और जवाब है आपका, और मुझे बता दें कि मैं क्या चीज़ है जो मैं सुन नहीं सका, तो दोबारा से मुझे बता दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। जी भाईजान, नहीं सर, नाराज़गी कोई नहीं, गुस्सा कोई नहीं, बस बात ये है कि एक चीज़ मैंने कही नहीं, आपने उस चीज़ पे मुझे कहा। और जो आपके सवालात हैं उसमें ना तो मैं कोई पर्सनल हो रहा हूँ, मैं तो बड़ा एक धीमे मिजाज का बंदा। आप जिस मर्जी टॉपिक पे जितना मुझे इल्म होगा, मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ। ये तो आपकी शफ़क़त है कि आप इस काबिल समझते हैं कि हम मसाइल डिस्कस करते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि मैं इस्लामिक पॉइंट पे किसी भी साहिब शऊर आदमी से इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं करता। अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं हदीस पाक पे डिबेट करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ से अवॉइड कर लेता हूँ। मेरे अपने पल्ले कोई अमाल नहीं, अमल कोई मेरे पास नहीं, तो मैं किस तरह उन बड़ी हस्तियों के बारे में बात करूँ, मैं जिनके गुलामों की जूतियों के खाक के बराबर नहीं हूँ। अब इतनी सारी गुफ्तगू हो चुकी है हमारी, एट द एंड आप यही कह रहे हैं कि आप जो है वो
اس میں اسکپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یا انٹرسٹڈ نہیں ہے اس چیز میں. یہ وہی چیز ہے جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے ساتھ جو پی ٹی آئی کے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچ میں سے جو ہے وہ اسکپ کر جاتے ہیں, پوری بات جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرتے, کسی جواب میں ایسا پھنس جاتے ہیں کہ ان کو ایسا امبیرسمنٹ ان کو ہوتی ہے کہ یار یہ تو جو ہے وہ غلط ہم نے ایک جواب دے دیا, تو اب اس کو ہم جسٹیفائی کیسے کریں. تو آپ نے جو یہ کہا نا کہ دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے, تو یہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مطلب آپ نے جو ایک طرح کا بہتان لگایا ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے, اس نے اگر یہ کہا ہے کہ عزت ذلت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے, تو آپ کا تو کہیں بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اعجاز صاحب جو ہے وہ یہ میرے نمائندے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ معاشرے میں یا جو لیڈرشپ ہے ہماری, جو سیاستدان ہیں, یہ ہمارے جو بابے ہیں, ہمارے جو مولوی یا علماء, یہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں, تو معاشرے میں کس کی عزت ہے یہ ہم اس کے دل میں ہم ڈال دیں گے اعجاز صاحب کے, تو اعجاز صاحب بتا دیں گے کہ معاشرے میں کس کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی عزت ہے کس کی ذلت ہے یہ نہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہ مجھے بتایا. ہم جو عزت کرتے ہیں کسی کی یا کسی کو ذلیل کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوتا ہے. ہم اس کو کور نہیں دے سکتے یہ کہہ کے کیونکہ ہم اپنے آپ کو اتنا موقع سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کے اوپر پورے عمل کر رہے ہیں اور ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈال دی. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے جس کو ذلت دیتا ہے, ہمیں نہیں اجازت دی کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں اس کو کہ یہ بندہ ہے جس کی میں عزت کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ موضوع ہے. اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن بات جو ہے وہ پہلے ہی آپ نے بڑی لمبی کر دی ہے اور اس میں سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ نے جو باتیں جو میری ذات کے حوالے سے بھی کی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو بڑی عجیب و غریب آپ نے باتیں کی ہیں کہ بغض اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چند چیزیں آپ نے گنوائی ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہیں, یہ بڑی ڈیبیٹیبل باتیں ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو میں اس کے اوپر آپ سے گاہے بگاہے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. بے شک آپ مجھ سے بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے پہلے ڈیسائیڈ کریں. آپ ایسے ہی جو ہے وہ پہلے شروع کر لیتے ہیں بات اور ایٹ دا اینڈ پھر آپ جو ہے آگے کہہ دیتے ہیں جی میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر بات کروں. تو یہ آپ دیکھیں نا شروع میں جو بات چیت ہماری ہوئی ہے اس میں آپ تیار تھے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. تو یہ بعض چیزیں آپ کی بالکل ایسی ہیں جو ہمارے لیڈران جو ہے ان کے سپورٹر جو ہے ان کے منہ میں جو ہے نا وہ اسپون فیڈ کی ہوئی ہے, اسپون فیڈنگ, جو چمچ کے ذریعے سے الفاظ منہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور ہم اندھے بن کے اور بہرے بن کے ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے نمائندہ تو نہیں ہیں, جبکہ اس کے لیے ہم جو ہے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں اور بالکل اس کو جو ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کوئی بندہ آ گیا, کوئی پیغمبر آ گیا, کہ کوئی ایسی آ گئی ہے موضوع کہ اس کی کسی بات کے اوپر تو سوچنا ہی نہیں ہے, بس عمل کرنا ہے. تو یہ بڑے افسوسناک آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ جو آپ نے شروع کی ہے, کافی زیادہ جو ہے اس میں ایسی باتیں جس کے اوپر مجھے ضرورت ہے آپ سے بات کرنے کی. اگر آپ چاہیں تو, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نہیں چاہیں گے کیونکہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ اپنا جو ہے وہ ڈیفینس کرنا. بات اب چونکہ لمبی ہو جائے گی تو میں اس کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ مجھ سے اگر ڈبیٹ کریں گے تو اس موضوع کے اوپر کریں گے جس کے اوپر آپ کی تیاری ہوگی, جس کو آپ چھوڑ کے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلیں گے اور ذاتیات سے بھی پرہیز کریں گے, ٹاپک کے اوپر رہیں گے. تو اگلے ٹاپک کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ناظرین کے سامنے آپ کو جو ہے وہ ٹاپک دے دیتا ہوں کہ بغض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. تو آپ نے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی کوئی بیان کی ہے, اگر آپ اس کے اوپر مجھے جو ہے وہ کچھ نالج دینا چاہیں, کچھ انفارمیشن دینا چاہیں تو میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اس کے بارے میں, اگر آپ راضی ہو تو مجھے بتا دیں. تو ناظرین اگر آپ بھی ڈبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور اپنے نظریات اور اپنے خیالات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ